یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لولو ہائپر مارکیٹ UAE کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر فریش اور نیو ایپیسوڈ گلف ایریا آپ لوگوں کا پسندیدہ پروگرام میں میں سائمہ خان کہتی ہوں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر جمعے کی شام آپ لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ ابھی ہی تھوڑی ہی دیر میں آپ لوگوں کا پسندیدہ پروگرام گلف ایریا جو ہے وہ آن ایئر ہونے والا ہے، اور بالکل ٹائم ہو گیا ہے اینڈ اٹ از آن ایئر۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں اکیلی نہیں ہوتی ہوں، میرے ساتھ میرے بہت اچھے دوست جو ہیں نجیب خان وہ بھی موجود ہوتے ہیں، تو چلیں گے نجیب کی طرف اور ان سے بھی جو ہے میں تھوڑی بات چیت کروں گی۔ ہیلو نجیب، السلام علیکم۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ تم جو تھے اتنی دیر خاموش بیٹھے، تو تھینک یو سو ویری مچ۔ یو آر ویلکم، یو آر موسٹ ویلکم، اور بہت بہت شکریہ تمہارا بھی۔ اور ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ خاموش تبھی تھا کیونکہ کیمرہ سائمہ خان کے اوپر تھا، اچھا، تو خاموش اسی لیے تھا اور بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ سیانے لوگ کم اور اچھا بولتے ہیں۔ کیا سیانا؟ اچھا، یہ تم نے اپنے آپ کو کہا ہے یا مجھے کہا ہے؟ کانوں کی صفائی کراؤ۔ اچھا، یعنی ناظرین دیکھیں، آپ لوگ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا یہ بات، اصل میں نجیب کی جو ہے نا عادت ہے مذاق کرنے کی، اور وہ اپنے آپ کو سیانا بول رہا ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا اس بات کو مائنڈ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے اچھا، نجیب؟ اب زیادہ سیانی بننے کی کوشش مت کرو۔ اچھا، اور آج کے ہمارے گلف ایریا پروگرام میں کیا کیا ہے؟ صرف تمہاری باتیں ہیں یا میرے علاوہ کوئی اور بھی سیانا ہے؟ میری صرف باتیں نہیں ہیں، اور تمہارے علاوہ بھی ہمارے ساتھ آج جو ہم لوگ، جیسے کہ ناظرین آپ لوگ بھی جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا جو فرسٹ ہاف ہوتا ہے سیگمنٹ، وہ ہوتا ہے گیسٹ آف آنر کا، تو ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں گیسٹ بھی موجود ہیں، تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور ان کی لائف کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں۔ تو ناظرین آج ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں جو موجود ہیں ایک کافی ویل نون پاکستانی ہمارے یہاں بردر ہیں جو کہ پچھلے 13 سالوں سے یہاں دبئی میں سیٹل ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ یہاں آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میں ان کا جو ہے اور بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن کرواؤں گی۔ وہ ان کو ماشاءاللہ پچھلے 13 سال سے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان کو بھی جو ہے وہ گلف ایریا ہوا ہے، اور ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں صغیر مرزا صاحب۔ تو چلیں گے گیسٹ کی طرف اور ان کو بھی ہمارے پروگرام میں اور ہمارے اسٹوڈیوز میں کہوں گی میں ویلکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ، اٹس اے پلیجر ٹو بی ہیئر۔ خیر صاحب، میں اپنی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیوز میں آنے کا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اٹس اے پلیجر ٹو بی ہیئر اگین۔ اچھا سائمہ، ویسے آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم اپنا اسپانسر بھول گئی ہو۔ نجیب چھری کے نیچے سانس لے لو، میں کچھ بھی نہیں بھولی ہوں، پروگرام کا فارمیٹ بھی یاد ہے اور مجھے پورا فلو یاد ہے پروگرام کا، کہ مجھے اپنے ناظرین کو اور کن کن چیزوں سے اویئر کرنے کے ہمارے پروگرام میں آج کیا کیا ہے۔ ناظرین پہلے تو جیسے کہ نجیب نے کہا اسپانسرز کا، تو نو ڈاؤٹ ان کا ذکر تو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارے پروگرام کے جو اسپانسر ہیں وہ ہیں لولو، ویئر دا ورلڈ کمز ٹو شاپ۔ ان کا سلوگن یہ ہے، جہاں دنیا آتی ہے اور شاپنگ کرتی ہے لولو۔ اور مزید ارشاد کرو، ارشاد۔ میں کوئی شعر پڑھنے والی ہوں نجیب کے تم کہہ رہے ہو ارشاد کرو؟ تم ہی کہہ رہی تھی کہ بس اور بہت ساری باتیں کرنی ہے تو۔ ہاں بہت ساری باتیں تو ہیں، اور پھر ناظرین جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیر و تفریح کا جو ذمہ ہے وہ بھی میرے کہتے ہیں نا کہ میرے متھے لگا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو مجھے گھومنے پھرانا بھی لے جانا پڑتا ہے، اور آج جو ہم لوگوں کے پروگرام میں جو پیکج ہے وہ ہے گلوبل ولیج کا۔ دیکھا آئی نا اسمائل آپ لوگوں کے فیس سے، کیونکہ آپ لوگوں سے زیادہ اسمائل میرے فیس پہ ہے، کیونکہ مجھے بہت مزہ آیا ہم لوگ جب گئے تھے، پیکج ریکارڈ ہوا، اور ہم لوگ اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ پاکستانی پیویلین گئے تھے۔ وہاں جو ہے ہمارے پاکستانی ایمبیسڈر مسٹر جمیل احمد خان وہ بھی موجود تھے، انہوں نے پاکستانی پیویلین کا وزٹ کیا۔ اور ناظرین میں یہ بھی آپ لوگوں کو بات کہنا چاہوں گی، جب میں نے وہاں کا وزٹ کیا پاکستانی پیویلین کا، تو وہاں مجھے
پاکستانی پروڈکٹس بھی تھیں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لیدر کے لیے بھی پاکستانیز آر کوائٹ فیمس، تو وہاں لیدر پروڈکٹس بھی تھے اور باقی بھی کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی جتنی بھی فیمس چیزیں تھیں وہ بھی وہاں ڈسپلے ہوئی تھی. تو ایک اچھا لگا کہ مطلب دبئی بیسڈ رہ کے جب ہم لوگ نے انٹر کیا نا، وہ کہتے ہیں نا باب پاکستان، میں اس کو کہوں گی کہ ہم لوگ نے جب اس میں انٹر کیا تو ایک بہت ہی اچھی فیلنگ آئی تھی اس وقت. تو ہم لوگوں کے آج کے پروگرام میں پیکیج جو ہے وہ ہے گلوبل ولیج کا. اور سائمہ تمہیں پتا ہو کہ نہ ہو، ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے نہ صرف وہاں پہ پاکستانی پویلین میں وزٹ کیا بلکہ انہوں نے وہاں پر شاپنگ بھی کی. اچھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا. اچھا، ہاں بالکل بالکل، شاپنگ تو انہوں نے ضرور کی. تو انہوں نے شاپنگ بھی کی وہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستانی پویلین کی خاصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا کے وہاں آتے ہیں اور وہاں شاپنگ کرتے ہیں. وہاں پہ ماشاءاللہ سے پاکستان کا جو لیدر ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے. لیدر تو بالکل ہی نجیب فیمس ہے، اور پروگرام میں اور بھی جو ہماری ایک اور چیز ہے وہ ہے جی سانگز. تم کیوں آئے دیکھو کتنی بڑی اسمائل آ رہی ہے فیس سے وداؤٹ اینی ریزن. سنگر جو ہوں. اچھا، کیا ہوں؟ سنگر. اب بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا. چلو ابھی ہم لوگوں کی تو گپ شپ لگتی رہے گی، مگر ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں آج ہمارے گیسٹ موجود ہیں ہم لوگ ان کی طرف چلیں گے اور ان سے جو کویشچنس کا سیشن ہے ہم لوگ وہ کریں گے. جی سر، پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کون سے شہر سے آپ کا تعلق ہے؟ میں پاکستان میں ایک بہت چھوٹا سا ٹاؤن ہے منڈی بہاؤدین. پیدا تو میں منڈی بہاؤدین میں نہیں ہوا تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس کے ساتھ نوائی گاؤں جہاں میں پیدا ہوا تھا. تو مڈل اسکول کے دوران موو کر کے شہر کی طرف چلے گئے. اچھا. تو منڈی بہاؤدین اٹس ناٹ اے ویری پاپولر اور ویری فیمس سٹی، لیکن آج کل مطلب کافی لوگ سے جانتے ہیں، اب تو وہ ڈسٹرکٹ ہو گیا ہوا ہے. سر اپنے بچپن کا بتائیں کہ بچپن میں کیسے تھے، کچھ شرارتی تھے یا بچپن کی ایسی کوئی شرارت جو ابھی بھی یاد کر کے آپ کو ہنسی آتی ہو؟ بچپن میں انفیکٹ سارے لوگ شرارتی ہوتے ہیں، سارے نیچرل چیز ہوتی ہے، شرارتی ہوتے ہیں اور آپ بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. مجھے ایک چیز اپنے بچپن کے حوالے سے یاد ہے، آج بھی اپنے بچوں کو بھی میں اکثر ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ تھا کہ میں 4 سال کا تھا تو میری والدہ، جو ہم 4 بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، تو میری والدہ صبح اٹھ کے ہمیں تیار کرتی تھی اسکول جانے کے لیے. آپ منہ دھلوایا، آپ کو مطلب سرما ورما ڈالا آنکھوں میں تیار کر کے، تو وہ مجھے صبح انہوں نے ناشتہ واشتہ کروا کے بھیجی تھی اسکول کی طرف. میں کیا کرتا تھا، اپنے چند دوستوں کو لے کے جو میرے ساتھ محلے کے جاتے تھے. اسکول تھوڑا سا دور تھا، تقریباً آدھا کلومیٹر دور تھا. تو دوسرے گاؤں میں تھا، تو درمیان میں وہ نا کھیت آتے تھے، ان میں مختلف درخت ہوتے تھے. تو میں اپنے دوستوں کو لے کے بجائے اسکول جانے کے درختوں پہ ہم کھیلتے تھے. جیسے آپ مطلب ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنا شروع کر دیا، درختوں پہ چڑھ کے چھپن چھپائی جسے ہم کہتے ہیں. اوپر چڑھ رہے ہیں آپ درختوں کے، وہ مطلب پکڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ روٹین تھی. مطلب 3-4 ویک مجھے میری امی سمجھتی تھی کہ وہ اسکول چلا گیا. جب اسکول کا ٹائم ہوتا تھا ختم ہونے کا تو میں گھر آ گیا بند کر کے. تو جناب بڑا بتانا کہ جی میں تو اسکول سے واپس آ گیا ہوں، بڑا تھکا ہوا ہوں، جیسے آپ روک ڈالتے ہیں. تو ایک دن ایسے ہوا کہ میں یہی روٹین کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو میرے بڑے بھائی ہیں، سب سے بڑے بھائی، سم ہاؤ وہ شاید کالج نہیں گئے ہوئے تھے، اسکول نہیں گئے ہوئے تھے. میرے اور بڑے بھائی کی عمر میں تقریباً 16 سال کا فرق ہے. اچھا. تو ہی بس جسٹ پاسنگ بائی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچے کھیل رہے ہیں میرے پاس. وہ نا وہ نیچے انہوں نے دیکھا کہ میں چڑھا ہوں درخت پہ. تو انہوں نے آواز دی کہ تم کیا کر رہے ہو. تو ہوا یہ کہ میں بجائے ان کے مطلب ڈر تھا ان کو کچھ بتانے کے، میں نے درخت سے چھلانگ لگائی سیدھا. وہ میری دادی تھی، مطلب میرے دادا کے چھوٹے بھائی ہیں ان کی بیگم. اچھا. تو وہ دادی تھی، مطلب ہماری ریفیوج وہی ہوتی تھی کہ جانا ہے تو کوئی غلط کام کرنا ہے تو وہ بچا لیتی تھی. تو میں نے ریس لگائی، ان کے گھر چلا گیا. اب وہاں چلا گیا ہوں، لیکن میں راستے ہی میں ان کے گھر پہنچا بھی نہیں تھا تو بھائی نے مجھے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ تم کدھر سے کیا کر رہے ہو. تو آئی ریمبر اٹ کہ مجھے وہ پہلی اور آخری بار انہوں نے مطلب ایک تھپڑ مارا. اسٹل ریمبر اٹ. تو وہ مجھے اس کے بعد تو اچھی خاصی مطلب کہتے ہیں کہ پٹائی ہو گئی تھی، کلاس لگ گئی تھی. کلاس تو نہیں کہہ سکتی، ابھی چھوٹی سی وہ میرے لیے وہ بھی بہت تھا. اچھا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اب آپ گھر نہیں جاؤ گے، اب میرے ساتھ چلو. پھر مجھے سیدھا اسکول لے کے گئے. تو انہوں نے مجھے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ فارملی اسکول میں میرا ایڈمیشن کروا دیا. اچھا. تو وہ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی اسکول میں اس لیے کیا، ابھی بچوں کو بتاتا ہوں نا کہ یہ ساری چیزیں دے ریلی انجوائے اٹ. یو نو بعض اوقات ہنسی آتی ہے خود بھی کہ بچپن میں بندہ خیر ویئرڈ چیزیں کرتے ہی رہتے ہیں. بالکل. یہ ایک ایسی شرارت تھی جو آپ کو عمر بھر یاد رہے گی. ہاں جی، آج بھی یاد ہے اور میرا خیال ہے یہ ساتھ ہی رہے گی. زبردست زبردست. بالکل. بچپن کی شرارتیں جو ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل بھی انسان جو ہے وہ نہیں بھول سکتے. میری بچپن میں بھی کافی زیادہ شرارتیں ہیں، وہ میں ڈسکس کروں گی ابھی. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے.
اچھا آگے بڑھیں. دیکھیے مطلب ہاں مطلب اس کو پتہ ہے کہ میری جو ہے نا کچھ شرارتیں ہیں تو وہ میں اس کو بتاؤں گی. تو گپ شپ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. تو یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ڈونٹ گو اینی ویئر, کیپ واچنگ K2 اینڈ یور فیوریٹ ٹی وی پروگرام گلف ایریا.